السلام علیکم ناظرین، کشمیر نامہ نیوز سے آصف ارباب آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے کشمیر نامہ نیوز کے آفس میں اوورسیز کشمیری کاروباری شخصیت شیخ محمد شبیر موجود ہیں۔ برطانیہ سے میرپور آئے انہیں تقریباً 9 ماہ گزر چکے ہیں۔ شیخ محمد شبیر اور ان کی اہلیہ نے کرونا وبا کے دوران احتیاطی تدابیر کے تحت خود کو جس قدر تک ممکن ہوا گھر میں محدود رکھا۔ اچانک اسی دوران محمد شبیر کی اہلیہ بیمار ہو گئی، جنہیں وہ علاج کے سلسلہ میں میرپور کے ایک پرائیویٹ ریاض اسپتال لے گئے، جہاں پر ان کا علاج معالجہ شروع ہوا۔ اس دوران ان کے ساتھ کیا بیتی، آئیے ہم انہی کی زبانی انہی سے جانیں گے۔ جی شبیر صاحب۔ جی میرا نام محمد شبیر ہے۔ میں انگلینڈ سے 27 سپتمبر 2019 کو پاکستان میں آیا۔ میرا یہاں پہ جائیداد تھی، میری پراپرٹی تھی، میری دکانیں تھی۔ مجھے شک ہوا کہ شاید میری پراپرٹی کو نقصان ہوا ہے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ 27 سپتمبر کو اپنے گھر پاکستان آزاد کشمیر میں آیا۔ مئی کی 18 تاریخ کو میری وائف کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا اس کو کیا ہے۔ میں نے اپنے بیٹی کو فون کیا انگلینڈ میں کہ میری بیٹی آپ کی ماما بیمار ہو گئی ہے، اس کو کیا کرے، اس کو کہاں لے جائے۔ انہوں نے کہا ریاض ہاسپٹل میں لے جاؤ۔ میں ریاض ہاسپٹل میں لے آیا، اسی لیے لے آیا اگر میں کسی سرکاری ہسپتال میں لے کر جاتا، 5 روپے کی پرچی لے کے اس کو داخل کراتا، اس کو کی ڈیتھ ہو جاتی تو ساری زندگی کے لیے میں مجرم بنتا۔ ان بچوں کا کہ پیسے تھے تمہارے پاس، تم نے کیوں نہیں اپنی ماں کا، بیٹی کا، وائف کا علاج کرایا۔ میں ریاض ہاسپٹل میں لے کے آیا، تقریباً 4 بجے شام کو میں داخل کرایا۔ وہاں پہ انہوں نے چیکنگ کی، چیکنگ کرنے کے بعد انہوں نے کہا 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ ایسے کریں کہ وہاں پہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا، وہاں ان کو پیسے جمع کرائیں اور ٹیسٹ کے لیے پیسے دیں۔ میں نے وہ دیے، رات کو انہوں نے وہاں رکھا۔ دوسرے دن صبح 10 بجے انہوں نے ایکس رے کے لیے لے کر گئے۔ جب ایکس رے کیے تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلا کے بولا کہ آپ کی بیگم کو کرونا ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ میرے لیے رمضان کا مہینہ تھا، روزہ بھی رکھا ہوا تھا، اور کرونا کا سن کر میرا تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اب میں وائف کو کیا بتاؤں کہ تمہیں کرونا ہو گیا ہے۔ انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ایسے کریں کہ ہم کرونا ٹیم کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کا وائف کا ٹیسٹ لیں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے بلائیں۔ یہ تقریباً 1 بجے 2 آدمی آئے سرکاری اسپتال سے، انہوں نے آ کے ٹیسٹ لیا۔ اس کے بعد میرے کمرے کو سیل کر دیا انہوں نے کہ کوئی اس طرف جا نہیں سکتا۔ حالانکہ مجھے یقین تھا کہ میں اور میری بیوی ہم دونوں اس گھر میں رہتے تھے، اور کوئی تیسرا آدمی، ہاں ایک مالی رہتا تھا جو باہر صفائی کرتا تھا، اور کوئی بات نہیں تھا۔ 2 بجے ٹیسٹ لے کے میں نے ان ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس کا رزلٹ کب آئے گا۔ انہوں نے کہا کل شام 5 بجے آئے گا۔ تو میں اللہ کے دعا کرتا رہا ہوں، یا اللہ پاک اس بوزی بیماری سے سب کو چھٹکارا دلائے۔ یہ میرے گھر میں میرے وائف کو کیسے چمٹ گئی۔ دوسرے دن 2 بجے تک 3 بار ڈاکٹر ریاض نے مجھے خود بولا ہے آپ کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ، زوجہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس کو ہاسپٹل لے جائیں۔ اس کو شاید یہ شک تھا کہ معلوم ہو گیا کسی کو یہاں کرونا تو میرا کاروبار بند ہو جائے گا، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو میں نے ڈاکٹر کو پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیسے کہہ سکتے؟ انہوں نے کہا ہمیں دکھتا ہے اس کے پھیپھڑوں پہ پانی ہے، یہ سب کچھ۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں ہو سکتا، ہاں میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب جب تک پازیٹیو یا نیگیٹو نہ آئے میں اپنی وائف کو یہاں سے نہیں لے کے جاؤں گا۔ دوسرے دن جس وقت ٹیسٹ لیا، اس کے دوسرے دن 5 بجے رزلٹ آنا تھا۔ 2 بجے اس نے کہا، ریاض اسپتال سے ایک ڈاکٹر آیا، مجھے کہنے لگا آپ کی ایمبولینس باہر کھڑی ہے، اس کو لے جائیں، ہمارا پیسہ دیں اور لے جائیں۔ جب 2 بجے ایمبولینس سرکاری میری ریاض اسپتال کے باہر آ کے کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، تو مجھے 100% فیلنگ ہوگی کہ میری بیوی کو پازیٹیو ہو گیا ہے، اس لیے سرکاری اسپتال والوں نے گاڑی بھیجی ہے۔ تو میں نے ان کا پیسہ جتنا تھا تقریباً 2 دن کا، انہوں نے میرے سے 36,000 روپیہ لیا، میں نے وہ دیا، رسید لی، باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھا، ایمبولینس میں جا رہے ہیں کرونا وارڈ میں۔ میں نے ایمبولینس ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا جی ریاض اسپتال والوں نے فون کیا ہے، اس لیے ہم آئے ہیں۔
وہ سیدھے ہی بغیر پوچھے میری بیوی کو ICU وارڈ میں لے گئے، جبکہ اس کو کورونا نہیں تھا۔ اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ 5 بجے رزلٹ آئے گا، مجھے پتا چلے گا یس یا نو۔ 5 بجے ان کے 2 ڈاکٹر آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کل رزلٹ لیا تھا اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا، وہ نہ نیگیٹو ہے نہ پازیٹو، ہم دوبارہ ٹیسٹ لیں گے۔ مجھے اندر 24 گھنٹے، دوسرے 24 گھنٹے کے لیے اسی وارڈ میں جہاں باقی کرونا کے مریض تھے وہاں مجھے بھی رکھا، میری وائف کو بھی رکھا۔ 24 گھنٹے کے بعد تیسرے دن مجھے رزلٹ ملتا ہے کہ میری وائف کو کرونا نہیں ہے، نیگیٹو ہے۔ 24 گھنٹے جو میں نے 48 گھنٹے وہاں پہ گزارے، یا میں جانتا ہوں یا میرے بچے انگلینڈ میں جانتے ہیں یا میرا بیٹا جانتا ہے، جو وہاں سے کاروبار چھوڑ کے میرے لیے اکیلے میرے لیے یہاں آیا کہ میرا باپ ماں کے ساتھ کس حالت میں گزر رہا ہوگا۔ مجھے شکر الحمدللہ میری وائف کو کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا اس کو لیڈیز وارڈ میں شفٹ کر رہے ہیں۔ جب میں باہر نکلنے لگا تو ڈاکٹر کہنے لگا بھائی آپ کا بھی ہم نے کرونا ٹیسٹ لینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میرا لے کرے۔ اس نے میرا ٹیسٹ لیا، میں وائف کو لے کے وارڈ میں آ گیا۔ دوسرے دن 5 بجے میرا بیٹا جو انگلینڈ سے اگلے دن چلا ہوا تھا وہ نیگیٹو رزلٹ ایئرپورٹ سے لے کے گھر پہنچا 5 بجے۔ تو 6 بجے ڈاکٹر کا مجھے فون آتا آپ کس کس لوگوں سے آج ملے ہو؟ مجھے شک ہو گیا کہ میں پازیٹیو آ گیا ہوں، اس لیے میرے سے پوچھ رہا ہے۔ میں کسی کے ساتھ ملا بھی نہیں تھا۔ میرے گھر میں ایک میری بیوی اور ایک میرا مالی تھا، اور آج چوتھا آدمی میرا بیٹا آیا ہے۔ بیٹا چلا گیا اسپتال میں ماں کو دیکھنے کے لیے، تو مجھے کہنے لگے جی آپ کو کرونا ہو گیا ہے، ہماری ایمبولینس کی ٹیم آ رہی ہے، آپ کو اٹھانے کے لیے ڈاکٹر کی ٹیم آ رہی ہے۔ میں نے کہا تو آ جائے، ہم برطانیہ میں رہتے ہیں، ہم قانون کی پابندی کرنا جانتے ہیں۔ ڈاکٹر جب آیا تو گیٹ میں نے اس کو بولا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ میرا مکان دیکھیں، کوئی آدمی نہیں رہتا ہے، ایک میں رہتا ہوں، وائف میری ہاسپٹل میں ہے، برائے مہربانی مجھے یہاں پہ کرونا کا قرنطینہ کر دے، میرے پاس سب فیسلٹی ہے۔ میں قسم کر کے کہتا ہوں، خدا کی قسم، اس نے بولا ہے تمہیں کھانا کون پکا کے دے گا؟ میں نے کہا میں 50 سال برطانیہ میں رہا ہوں، اپنی بیوی بچوں کو بھی خود پکا کے کھاتا ہوں، مجھے پرابلم کوئی نہیں ہے، آپ کو چیز واسط کون لا کے دے گا؟ میں نے کہا یار کیا کرتے ہو، یہ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، جس کو فون کروں گا جس دوست کو وہ گیٹ پر رکھ جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا ہم سوچتے ہیں۔ اس نے باہر 2 منٹ ایک طرف چلا گیا، موبائل کسی سے بات کی ہے، مجھے نہیں پتا کس سے اس نے بات کی ہے۔ بات کرنے کے بعد واپس آیا کہنے لگا شیخ صاحب آپ گھر پر ہیں، ہم آپ کے بارے میں DHO سے بات کی ہے، ہم سوچ رہے ہیں آپ۔ اس وقت ایک مریض اسی ایمبولینس میں کرونا والا بٹھایا ہوا تھا، مجھے بھی اسی ایمبولینس میں بٹھایا، وہ اس ایمبولینس پہ اس مریض کو لے کے ہاسپٹل چلے گیا۔ اس کا نام تھا طارق محمود انصاری۔ 20 منٹ کے مجھے بعد فون آتا ہے جی DHO صاحب نہیں مان رہے، آپ کو ہاسپٹل آنا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں۔ بھائی جب DHO نہیں مان رہا تو میں کیسے رک سکتا ہوں؟ میں قانون تو نہیں توڑ سکتا، میں بھاگنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھا، مجھے لے گئے کرونا وارڈ میں۔ میں اللہ کی مہربانی سے خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں مجھے کھانسی نہیں ہوئی، بخار نہیں ہوا، کوئی بدن میں درد نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، میں فٹ جیسے آج ہوں اسی طرح سے۔ جا کے انہوں نے مجھے ICU وارڈ میں ڈالا، 2 مریض اس طرف ہے، ان کو آکسیجن لگا ہوا ہے، دوسرے کمرے میں۔ اب ان کی تکلیف میں رات کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے میں بھی اسی پائپ لائن میں پڑا ہوں جس میں سے یہ آج گزر رہے ہیں، کل مجھے بھی اس سے گزرنا ہے۔ رات کو جو میرا دن کو جو ادھر ادھر دیکھ کے بات کر کے گزر جاتا تھا، رات ایک میں ہوتا تھا، ایک میری تنہائی ہوتی تھی۔ مجھے جو وہ وقت یاد آ رہے تھے، میں خدا سے توبہ کرتا کہ یا اللہ پاک کسی کو اس بیماری نہ لگائے۔ 8 دن مجھے رکھا وہاں پہ۔ میرے سب سے پہلے ریاض اسپتال والوں سے آیا کہ انہوں نے مجھے وہاں پہ کیوں بھیجا۔ مجھے دوسری جو مجھے تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ DHO صاحب، جناب والا DHO صاحب، جب نیگیٹو پازیٹو کنفرم نہیں ہوا تھا میری بیوی کو تو اس کو آئسولیشن وارڈ میں کیوں ڈالا گیا؟ کسی دوسرے کمرے میں رکھ سکتے تھے جب تک اس کا پازیٹو آ جاتا۔ وہ تیسرا یہ ہے کہ میں ان کے کہتا رہا ہوں کہ مجھے یہاں سے نکالو، یا مچھر ہے، بدبو ہے، گندگی ہے، یہ سب کچھ ہے۔
مجھے جو کشش اپنے میرپور شہر سے ہے، اپنے سکول سے ہے، اپنے گاؤں سے، اپنے محلے سے، اپنے بازار سے، اپنے دوستوں سے، وہ مجھے کھینچ کے لے کے آ رہی ہے. میں بتاؤں گا اگر آنے والی نسل اس ملک میں آ گئی میرے بات تو میرے بچے آگے تو بات کر رہا ہوں. میرے بچے پہلے کہتے تھے پاپا اس ملک کیوں جاتے ہو. میں حکومت آزاد کشمیر پاکستان کو بھی مطلع کرنا چاہتا ہوں. ہمارے خدا رہا ہمارے جو تارکین جس کو آپ کہتے ہیں اثاثہ، ہمارے تارکین وطن، ہمارے ریمیٹنس کے اثاثے، ہمارے قرضے کے ڈالر رپورٹ جو ہے نا وہ آپ دینے والے جہاں ہم روپے دیتے ہیں وہ کوئی نہیں آنے والا. اس کے بارے میں آپ سوچ لینا. یہ 5 سال ہے 10 سال ہے، اس کے بعد اب میری نسل ختم ہو گئی نا تو کوئی نہیں آنے والا. میری وائف کو وہاں رکھا گیا. مجھے 9 دن میرا بیٹا جو آیا اس کو بولا گیا کہ بھائی 5 آپ کا گھر پہ کریں دیں. یار خدا کے لیے وہ میری مدد کے لیے آیا، وہ بارڈر سے چیک کروا کے آیا، ایئرپورٹ سے چیک کروا کے آیا. اس کو ماں کو تو ملنے دیں. میں آئسولیشن وارڈ میں، وائف لیڈیز وارڈ میں، بیٹا میرا گھر پہ کرنٹینا. جناب محترم فاروق حیدر صاحب نے بولا جو برطانیہ سے پاکستانی آئے گا 5 دن کرنٹینا گھر پہ ہوگا، 6 دن اسے جو ٹیسٹ دے کے جو مرضی یہ کرے. میرے بیٹے کو 9 دن بعد انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے. ریکارڈ چیک کر لیں آپ. مجھے 10 دن بعد چیک کیا گیا ہے. فدا صاحب میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر میں راجہ ہوتا تو مجھے گھر میں کرنٹینا کر لیا ہوتا. میں شیخ تھا، میری یہاں سفارش کوئی نہیں تھی، مجھے جاننے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے آپ نے نمبر بنانے کے لیے مجھے اس وارڈ میں بھیج دیا. کیا آپ نے کسی کو گھر پہ کرنٹینا نہیں دیا؟ کسی راجو کو نہیں دیا ہے؟ ان راجو کو کرنٹینا کیا ہے جن کو آپ نے کنٹرینا کیا ہے اور وہ سمانی میں پھر رہے ہیں. جس کی سفارش ہے اس کی حکومت ہے، جس کی سفارش نہیں ہے اس کی کوئی حکومت نہیں ہے. فدا صاحب میں آپ کو خدا کی قسم میں بدعا نہیں دے رہا ہوں، میں دعا بھی نہیں دے رہا ہوں، بدعا بھی نہیں دے رہا ہوں. بدعا اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ اگر میں تمہیں بدعا دوں گا نا میں اور کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. میں اگر تم کو بدعا دوں گا اور تیرے اور میرے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. باقی تیرا فیصلہ وہ خدا کرے گا. جو بیجو گے وہی کاٹو گے، آخری لفظ. لیکن جو میرے بچے اور میرے پوتے اور میری پوتیاں اور میری وائف کے لیے چلا کے وہاں پہ رو رہے دن پر رات، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے نیازیں پڑھ کرے. یار مجھے کیوں اس کو کرونا وارڈ میں بھیجا؟ کیوں اس پہ الزام ٹھپا لگا دیا کہ اس کو کرونا ہے؟ اب کوئی ہمارے نزدیک بھی آنے کے لیے سوچتا ہے کہ شاید ان کو کرونا ہو گیا. خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا. میرے مرنے کے بعد خدا حافظ اس ملک کا. السلام علیکم.